آپ کو لیے چلتے ہیں عیسیٰ خیل، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان عیسیٰ خیل کیڈٹ کالج کے طلباء سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے اس دو وجہ سے۔ ایک کہ میں میاں والی میں ہوں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہوں، لیکن دوسری خوشی وہ اس لیے کہ میں 24 سال پہلے خٹک کا علاقہ، اس سارے علاقے میں پھرتا رہا ہوں، اور مجھے پوری طرح اس چیز کا احساس رہتا تھا کہ ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ، اس سارے علاقے کا مسئلہ ایک ہی مسئلہ تھا، سب سے زیادہ وہ پانی کا تھا۔ تو آج جو انشاءاللہ یہ 3.25 ارب روپے کی ہم نے جو اسکیم اناؤنس کی ہے، جس میں سے سوائے دو یونین کاؤنسل ساری اس علاقے کی یونین کاؤنسلز کو انشاءاللہ پانی ملے گا۔ میں جب بھی اس سارے علاقے میں جاتا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس طرح مجھے اتنی کتاب مل جاتی تھی درخواستوں کی۔ زیادہ تر درخواستیں پانی کی ہوتی تھی، اور اس کے بعد تھانے کی کہ جی FIR کٹ گئی، جی تھانے میں مخالف نے غلط کیس کر دیا، ایک وہ ہوتی تھی، اور پھر اسکولوں کی۔ اور اس علاقے میں مسئلہ بہت بڑا تھا کہ لڑکیوں کے اسکول میں ٹیچرز ہی نہیں تھی، اور کیونکہ ہماری بچیوں کے اسکولوں میں ٹیچرز ہی نہیں تھی، نہ یا نرس ملتی تھی عیسیٰ خیل تحصیل میں، نہ لیڈی ڈاکٹرز ملتی تھی، نہ ٹیچرز ملتی تھی، تو یہ تیسرا مسئلہ تھا۔ اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو میں یہ جو بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی، یہ انشاءاللہ پوری کروں گا۔ تو پہلی تو آج اب یہ اسکیم شروع ہو جائے گی پانی کی۔ میں نے پوری کمشنر صاحبانے اور ڈپٹی کمشنر، اور میں بڑے زبردست مجھے خوشی ہوئی یہاں دیکھ کے کہ آپ کے جو ڈپٹی کمشنر بھی، اس میں بھی جذبہ جنون نظر آیا، اور کمشنر صاحبہ آپ نے بھی پوری پریزنٹیشن لی، اور انشاءاللہ یہاں جو سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تو وہ حل ہو جائے گا۔ باقی مسئلے کہ لڑکیوں کے اسکولوں کے اندر ٹیچرز کدھر سے آئیں گی، اس کا بھی عثمان بزدار کے ساتھ میں نے بیٹھ کے ہم یہ پلان کر رہے ہیں، چیف سیکرٹری بھی یہاں ہیں، ہم پلان کر رہے ہیں کہ کیسے اب ہم نے بچیوں کے اسکولوں میں ٹیچرز بھی لے کے آنی ہیں، اور ہسپتال بھی، بیسک ہیلتھ یونٹ ہسپتال ادھر کیسے ہم نے اس علاقے میں جو لوگوں کو صحت کی سہولیات ہیں وہ بھی پوری کرنی ہے۔ اب میں آپ کو صرف عثمان بزدار کی ایک بات بتا دوں کہ میرے پہ بہت لوگ سوال پوچھتے ہیں، جی کہ آپ نے عثمان بزدار کو کیوں چیف منسٹر بنایا؟ کیونکہ میں نے یہ میاں والی کا علاقے میں لوگوں کے حالات دیکھے تھے۔ میرا یہ مان تھا کہ جب تک کسی کو سمجھ نہ ہو کہ ہماری طرح کے یہ پسماندہ علاقوں میں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، جب تک ان کو احساس نہ ہو وہ کیسے ان کی مدد کریں گے؟ جن لوگوں نے
لاہور میں بڑے بڑے محلوں میں رہ کے چیف منسٹر بن جائیں اور چیک اپ بھی لنڈن میں جا کے کروائیں، بچے ان کے لنڈن میں ہوں، ان کو کیسے احساس ہوگا کہ یہاں لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت پنجاب کا جو سب سے پسماندہ ضلع ہے وہ ڈی جی خان کا جو ضلع ہے، میاں والی سے بھی پیچھے ہیں وہ، مسئلے ان کے میاں والی کے لوگوں کی طرح کے ہیں، وہاں بھی پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ادھر بھی ان کی بچیوں کے لیے تعلیم نہیں ہے، ادھر بھی وہ اگر انہیں کوئی کام، کوئی بھی تھوڑی سی صاحب حیثیت بن جاتا ہے تو اس کو بچوں کو اسلام آباد یا لاہور لے جانا پڑتا تعلیم کے لیے۔ بالکل ادھر جو آج میاں والی ہماری ضلع کے اندر مسئلے ہیں وہی ڈی جی خان میں ہے، وہی بکھر میں ہے، وہی تونسا میں ہے، وہی ڈی آئی خان میں ہے۔ تو قوم تو ایسے ترقی نہیں کرتی کہ ایک شہر کے اوپر آپ سارا پیسہ خرچ کریں یا 2-3 شہروں میں وہ آگے چلے جائیں اور باقی لوگ پیچھے چلے جائیں، کوئی قوم ایسے ترقی نہیں کرتی۔ ہم جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں، جو میں پہلے دن سے جب سے اقتدار ملا ہے میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک ماڈل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے عظیم لیڈر نے جو مدینہ کی ریاست بنائی تھی اس کے کئی اصول بنائے تھے انہوں نے۔ ایک اصول یہ تھا کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر، یہ نہیں کہ کوئی لاکھوں کی چوری کرے تو وہ جیلوں میں، اور جو اربوں کی چوری کر کے لنڈن چلا جائے تو وہ کہے جی میں تو قانون کے اوپر ہوں، مجھے تو پوچھو ہی نہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر قانون توڑے گی اس کو سزا دی جائے گی، اس کو کہتے ہیں قانون کی بالادستی۔ میاں والی میں مجھے یاد ہے یہاں بڑے بڑے طاقتور لوگ تھے، وہ ظلم کیا کرتے تھے، کیسز کر دیتے تھے غریبوں پہ، کمزور بیچارے جیلوں میں پھنسے ہوتے تھے۔ جو مجھے درخواستیں کیا آتی تھی کہ عام آدمی کی جرت نہیں ہوتی تھی طاقتور کے سامنے کھڑا ہونا، کسی کے اوپر بندوق رکھوا کے جیل میں ڈلوا دیا، تھانے میں ڈلوا دیا، کسی کو مار پڑوائی گی اس کے اوپر وہ منشیات رکھ دیں، تو بیچارے کمزور لوگ یہاں ڈرتے تھے۔ تو مجھے یاد ہے میں جب یہاں سیاست شروع کی تو سارے مجھے کہتے تھے کہ یہ جو بڑے بڑے دھڑے ہیں آپ ان کو کیسے شکست دیں گے؟ یہ صرف یہی نہیں کہ تھانے کے اوپر ان کا کنٹرول تھا، یہ بڑے بڑے طاقتور گنڈوں کو کنٹرول کرتے تھے جن سے لوگوں کو مارے پڑواتے تھے۔ تو قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کمزور کو اوپر اٹھانا ہے اور کوئی بھی طاقتور اس کے اوپر ظلم نہ کر سکے۔ اور انشاءاللہ میاں والی میں آئی جی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ نے مسلسل نظر رکھنی ہے، ایس پی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے نظر رکھنی ہے اپنے تھانوں کے اوپر، وہ جو تھانوں میں ظلم ہوتا رہا ہے آپ نے خاص نظر رکھنی ہے کہ کسی غریب کمزور کے اوپر تھانے میں کسی قسم کا ظلم نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور نا انصافی کا نظام اس لیے نہیں چل سکتا کہ اللہ کی برکتیں نہیں آتی اس معاشرے میں جدھر ظلم ہو۔ یہ جو جن کو ہم کافر کہتے ہیں وہ کیوں وہاں خوشحال ہیں؟ میں ان ملکوں میں گیا ہوں، اسکینڈینیویا، ڈینمارک، سویڈن، ناروے، آپ وہاں جا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا انسانیت کا اور انصاف کا نظام۔ ان دو چیزوں کے اوپر انسانیت اور انصاف کی بنیاد تھی جس پہ مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی۔ تو ہم نے انشاءاللہ اس ضلع سے شروع کرنا ہے، کیونکہ دیہاتوں میں سب سے زیادہ مسئلہ ہے لوگوں کو۔ یہ جو تھانے کچہری کی
سیاستی یہ کیا تھی تھانے کچہری اور پٹواری کی سیاست کہ ان سرکار کے لوگوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر ایک خوف طاری کیا جائے تاکہ وہ ووٹ دیں انہی بڑے بڑے لوگوں کو. میں یہ چاہتا ہوں آپ آزاد ہوں, ایک آزاد قوم بنے, کسی کا آپ کو خوف نہ ہو, جو جرم کرے اس کو سزا ملے, چاہے وہ طاقتور ہے چاہے وہ کمزور ہو, اور جو محنت کرے اس کو اس محنت کا پھل ملے. ہمارا انشاءاللہ یہ جو کوشش ہے پوری اس پاکستان کے لیے, لیکن یہ کمزور علاقے جس میں میاں والی اور ڈی جی خان جو چیف منسٹر کا ضلع ہے جو پیچھے رہ چکے ہیں, سب سے پیچھے رہ گئے ہیں, اس کے آگے اور بھی یہ جو راجن پور وہ بھی پیچھے رہ گیا, وہاں بھی برا حال ہے. میری ساری کوشش یہ ہے کہ ہم پہلے ان علاقوں کو اوپر اٹھائیں, ان کی مدد کریں, ان کے سکول ٹھیک کریں, وہاں ہسپتال ٹھیک کریں. اب مسئلہ یہ ہے ڈاکٹر نہیں آتے یہاں, اب وہاں سے کہیں جی ڈاکٹر میاں والی میں ہسپتالوں میں چاہیے, وہ آتے نہیں ہیں. اب میں نے ان کو کہا ہم نے نیا ایک سسٹم بنانا ہے کہ یہاں کے ہسپتال خود اشتہارات دے کے اپنے ڈاکٹرز کو بھرتی کریں, بجائے یہ کہ وہ انتظار کریں کہ پنجاب سے آئیں گے. جس طرح یہاں یہ سارا اوپر خٹک بیلٹ پہ بچیوں کے سکول میں ٹیچرز ہی نہیں تھی, لیکن دوسری طرف کرک میں سارے سکولوں میں ٹیچرز تھی, تو کیوں نہیں یہاں سے ادھر کرک سے ٹیچرز لے لیں. لیکن سسٹم ایسے بنا ہوا تھا کہ نہیں جی وہ لاہور سے فیصلہ ہونا ہے کہ ٹیچر آئے گی یا نہیں آئے گی. تو ایک نیا نظام لے کے آئیں گے تاکہ ایسے علاقوں کے اندر ہمارے سکولوں میں ٹیچرز بھی ہوں, ہسپتالوں میں ڈاکٹرز بھی ہوں, اور ہماری جو پولیس ہو وہ کمزور کی حفاظت کرے. پانی کا یہ شروعات ہے انشاءاللہ سارے علاقے کے اندر. یہ پانی کے اوپر ہم نے سب سے زیادہ زور دینا ہے, اس لیے کہ وہ بنیادی ضروریات ہیں لوگوں کی. اس کے بعد یہ جو کیڈٹ کالج بنا ہے اس کو ہم نے اب, یہ ببلی خان کہہ رہے تھے کہ اس کو اپ گریڈ کریں, اس کو پوری ہم اس کو فنڈنگ کریں گے, اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ سارے علاقے کے لوگوں کے لیے کوالٹی ایجوکیشن ملے. کیونکہ جب آپ کو سکول, آپ کو پتا ہوگا کہ یہ جب اس کے بعد میں جا رہا ہوں نمل ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی یونیورسٹی ہے, تو یہاں سے جو لوگوں کو جانا پڑتا تھا لاہور اور تعلیم لینے کے لیے اگر یونیورسٹی ایجوکیشن, اب آپ کے اپنے ضلع میں وہ یونیورسٹی نہیں, وہ نالج سٹی بن رہی ہے, وہ پورا شہر بن رہا ہے. اس میں مختلف قسم کے سکولز بنیں گے. مثلا پہلی دفعہ ایگریکلچر کے اوپر ریسرچ کی جائے گی تاکہ یہاں لوگ زمین کے اوپر گزارا کرتے ہیں, ایگریکلچر پہ گزارا کرتے ہیں, کیسے آپ کی مدد کی جائے کہ آپ کی پیداوار بڑھے, نئی ٹیکنیکس, بیج ڈیولپ کیے جائیں. وہ سارا اس ضلع میں بیٹھ کے ہوگا. وہ بلکہ آپ کی نمل یونیورسٹی صرف یا میاں والی کی نہیں مدد کرے گی, وہ سارا پاکستان کے لیے اب انشاءاللہ ریسرچ کرے گی, مدد کرے گی. کیونکہ قومیں تو صرف آگے بڑھتی تعلیم کی وجہ سے, جس کو کہتے ہیں نالج اکانومی. ہم اپنی کپاس بیچیں, کپڑا بیچیں, اس سے قوم نہیں آگے بڑھتی, امیر نہیں ہوتی. امیر ہوتی ہے جب آپ لوگوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں, نالج اکانومی جیسے کہتے ہیں, لوگوں کو اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں, ریسرچ کرتے ہیں, اس سے قوم اوپر جاتی ہے. اور یہاں کے جو ابھی ہم نے نمل یونیورسٹی میں دیکھا, یہاں میاں والی کے بچے جو نمل یونیورسٹی میں پڑھے ہیں اس کی ڈگری بریڈفورڈ کی یونیورسٹی کی, انگلینڈ کی ڈگری ہے. یہاں سے بیٹھ کے بچوں نے فرسٹ ڈویژنز لی ہیں بریڈفورڈ یونیورسٹی کی. سوچیے کتنا ٹیلنٹ ہے, اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے. تو میں آپ سے آخر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے, میاں والی کے لوگوں نے, جب کوئی بھی میرے ساتھ نہیں تھا تو میاں والی کے لوگ میرے ساتھ تھے. جب لوگ کہتے تھے کہ کھلاڑی کیسے
پالیٹکس کرے گا تو میاں والی کے لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ جب تحریک انصاف کو پہلی سیٹ ملی تو وہ ادھر عیسیٰ خیل کے لوگوں نے مجھے وہ پہلی سیٹ دلوائی. اور انشاءاللہ آپ کو فخر ہوگا. یہ زیادہ دور وہ وقت نہیں. پہلے تو کہتے تھے نا پہلے تو مجھے یہ کہتے تھے کہ میاں والی میں کیسے جیتے گے, بڑے بڑے دھڑوں کو کیسے ہرائے گا. پھر میاں والی سے پہلی سیٹ ملی, پھر سارے مذاق اڑاتے تھے کہ جی یہ کیسے یہ پرانی 2 پارٹیز ہیں, ان کو کیسے ہرائے گا. پھر جب ہم جیتے انہوں نے کہا جی آپ کہہ رہے ہیں نیا پاکستان کیسے بنائے گا. یہ سب کچھ انشاءاللہ تھوڑا سا آپ نے صبر کرنا ہے. آپ کے سامنے یہ وہ پاکستان بنے گا جو دنیا کے اندر ایک طاقتور ملک بنے گا انشاءاللہ.